إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، سورۃ الجمعہ کی ایک مشہور آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کا وقت ہو جائے یا جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آنے لگو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنی تجارت، خرید و فروخت اور دنیا کے معاملات کو ترک کر دو، چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھنے والے ہو، اگر تم جاننے والے ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ کی اس آیت کے ذریعے سے تمام ہی مسلمانوں پر جمعہ کو ایک بڑی اہمیت دی، اور جمعہ کے دن کی فضیلت اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں واضح کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہفتے کے 7 دن بنائے، ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، اور سب سے افضل دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ سب سے افضل دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، وہ جمعہ کا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے ہفتے کے 7 دنوں کا جو سورج نکلتا ہے، سب سے افضل دن جس دن سورج نکلتا ہے وہ دن تمہارے لیے جمعہ کا دن، بہت ہی فضیلت والا دن۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کے دن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا ان هذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، یہ عید کا دن ہے، جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ جیسے تم جو ہے عید الفطر کو عید کا دن سمجھتے ہو، عید الاضحیٰ کو عید کا دن سمجھتے ہو، ایسا ہی یہ جمعہ کا دن عید کا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عید کا دن قرار دیا اس کی فضیلت کی وجہ سے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ عید کے دن سے بھی زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن۔ یہ بات مسلمانوں کو یاد رہنا چاہیے، یہ بات مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عید کا دن سے بھی زیادہ افضل دن جمعہ کا دن۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ واعظمها من یوم النحر ویوم الفطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے دن کو فضیلت دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ کہا
جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن ہے، اور اللہ کے نزدیک فضیلت والا اتنا زیادہ یہ دن ہے کہ یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ، جسے ہم بقر عید کہتے ہیں اور جسے ہم عید الفطر رمضان کے بعد کی عید کہتے ہیں، اس دن کے لیے ہم رات بھر تیاری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ کہتی ہے کہ جمعہ کا دن تمہارے لیے عید کے دن سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس کی فکر ہمیں جمعرات سے ہونی چاہیے، اس کی فکر ہمیں ایک اور دن پہلے سے ہونی چاہیے، لیکن مسلمان اس دن سے یا تو غافل ہیں یا پھر ان کو اس کی فضیلت اور اہمیت معلوم نہیں۔ دو میں سے ایک ہی ریزن ہو سکتا ہے۔ مسجدیں جو خالی نظر آتی ہیں جمعہ کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے، دراصل یا تو ان کو اس کی فضیلت و اہمیت یاد نہیں ہے یا پھر آپ اپنے آپ میں غافل نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر مساجد جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے وقت خالی نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دن عید کے دن سے زیادہ فضیلت والا ہے، عید کے دن سے زیادہ ثواب اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جمعہ کے دن رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن سے بھی زیادہ فضیلت والا یہ دن اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا، اور اسی دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں اتارا، اور اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اسی لیے لوگوں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے تمہیں اس دن کو گزارنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جمعہ کا دن قیامت کا دن ہوگا، اسی لیے تمہیں اس دن سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اس دن کا سورج تمہارے لیے بہت اہمیت کا حامل، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانور اور چرند و پرند بھی اس دن کے لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ سورج، آج جمعہ کا دن، کہیں یہ سورج اپوزٹ سائڈ سے نہ نکل جائے اور یہی دن قیامت کا دن نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعہ کے دن چرند و پرند سب مخلوقات ڈرتے ہیں کہ کہیں آج قیامت کا دن نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان، لیکن انسان اس سے غافل، ایک مسلمان، ایک مومن اپنے آپ کو غافل دکھائی دیتا ہے۔ اپنے آپ کی یا تو غفلت چھوڑنا چاہیے یا اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آدمی یقیناً اللہ رب العالمین نے جو عبادت کا دن مقرر کیا، اس دن اللہ کی عبادت سے اپنے اوقات کو معمور کرنا چاہیے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کو دیا، لیکن انہوں نے اس کو حقیقت میں اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو دیا، اور امت محمدیہ نے اس کا حق ادا کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ کیا، تو اس کا وعدہ پورا نبھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں سب سے اخیر میں بھیجا، اور قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، یعنی یہ کہ سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اس جمعہ کے دن کی قدر کیے ہوں گے، اس جمعہ کے دن اللہ کی عبادت کر کے اپنے اوقات گزارے ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اس امت محمدیہ کو سب سے پہلے جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جمعہ کے دن کی قدر کر لو، اس لیے کہ پہلے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جمعہ اپنے عید کے دن، یعنی جس دن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے عبادت کا دن بنایا تھا، ہفتے کا دن، کچھ لوگوں کے لیے اتوار کا دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے پورا دن صرف عبادت کا تھا، اس میں وہ نہ تجارت کر سکتے تھے نہ کوئی دنیا کا اور کام کر سکتے تھے، صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پورا دن ان کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا تھا۔ لیکن امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین نے رحم کر دیا اور صرف جمعہ کے وقت عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے مقرر کیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے تمہارے لیے بہت ہی آسانیاں پیدا کر دی کہ تم جمعہ کے وقت فوراً اللہ کے گھر میں تشریف لاؤ، اور جمعہ جب قائم کر لو تو فوراً تجارت کے لیے باہر نکل جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا یہ اتنا بڑا فضل امت محمدیہ کے ساتھ، پھر بھی آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میرا صبح سے لے کر 11 بجے تک، 11:30 بجے تک کسی طرح دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو مصروف رکھوں،
پھر آ کر جو ہے جمعہ کی تیاری کرتا ہے، نتیجے میں وہ خطبے کے وقت پہنچ نہیں پاتا ہے۔ اصل میں یہ غفلت ہے، اصل میں یہ مکاری ہے۔ ہماری زندگیوں سے سکون اطمینان اور ہماری زندگیوں کی برکت اسی لیے چلی گئی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قوموں کو جو دن دیا گیا تھا عبادت کے لیے، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور الگ الگ طرح سے اللہ کی عبادت سے بچ کر اپنی تجارت میں اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مشغول رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے اس قوم کو بندر بنا دیا، اس قوم کو اللہ رب العالمین نے زمین سے مٹا دیا، اور اللہ رب العالمین نے اس قوم کا نام قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا برے لوگوں کی حیثیت سے، کہ انہوں نے جمعہ کے اپنے دن کی قدر نہیں کی۔ جس دن ان کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا تھا اس دن انہوں نے اللہ کی عبادت سے معمور نہیں کیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ محترم حاضرین، جمعہ کے دن کی بہت فضیلت۔ جمعہ کا دن وہ دن ہے جو ہم ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہیں ہم معافی مانگ سکتے ہیں، اور معافی کا اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے اس آدمی کے لیے جو آدمی جمعہ سے بہت پہلے اللہ کے گھر میں تشریف لاتا ہے، اور ایسا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مستحق ہوتا ہے جو مشہور روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو شخص دوسری گھڑی میں پہنچتا ہے اس شخص کو اللہ رب العالمین گائے اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا اور صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو شخص تیسری گھڑی میں پہنچتا ہے اسے اللہ رب العالمین بکرا اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ جو شخص چوتھی گھڑی میں پہنچتا ہے اسے ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص پانچویں گھڑی میں پہنچتا ہے اسے اللہ رب العالمین ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جو فرشتے گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، جیسا ہی امام خطیب اپنے ممبر پر چڑھ جاتا ہے پھر یہ فرشتے اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں، اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، پھر امام کا جو خطبہ چلتا ہے اس خطبے کو غور سے سننے لگتے ہیں۔ گویا اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے، خطیب جو خطبہ شروع کر چکا، اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ جمعہ کے خاص جو اللہ رب العالمین نے فضیلت رکھی ہے اس سے یہ لوگ محروم ہیں، اس سے یہ لوگ غافل، اس سے یہ لوگ محروم کر دیے جائیں گے اس کے ثواب سے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن خاص فرشتوں کو اللہ رب العالمین مسجد کے دروازوں پر لگا دیتا ہے۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو جمعہ سے بہت پہلے اللہ کے گھر میں تشریف لاتا ہے، اذان کے وقت اذان سے پہلے جو شخص اندر آ جاتا ہے اس شخص کا نام اللہ کے سامنے گنایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں شخص آج کے جمعہ میں حاضر تھا۔ بعد میں آنے والے لوگ بھی جمعہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے اس خاص رجسٹر میں ان کا نام نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اتنی فضیلت جب ہے تو اس کے لیے اسی قدر ہمیں تیاری بھی کرنی چاہیے۔ ایسے وقت میں ایک مسلمان کو اس دن کے اہتمام کے لیے جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اسے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتے ہیں تاکہ ہماری غفلت دور ہو جائے، یا پھر اگر ہم نے اس کا علم نہیں رکھا ہے تو ہمیں اس کا علم حاصل ہو جائے۔ تو سب سے پہلا کام جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے اتنی فضیلت سننے کے بعد، سب سے پہلا کام جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے وہ غسل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب علی کل مسلم غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، جمعہ کے دن کا غسل ہر ایک بالغ کے لیے واجب ہے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امت محمدیہ پر جمعہ کے دن کے غسل کو فرض قرار دیا گیا، بعد میں لیکن اس کی فرضیت کو ہٹا دی گئی، اس کے فرضیت کو کینسل کر دیا گیا، لیکن اس کی فضیلت کو باقی رکھا گیا کہ جو آدمی بھی غسل کا اہتمام کر کے جمعہ کے دن آئے گا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں سنائی اس کو باقی رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پہلے لوگوں کے پاس کپڑے کم تھے اور وسائل کم تھے، مسجدیں چھوٹی تھیں، جس کی وجہ سے پسینے کی بدبو سے لوگوں کو ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن بعد میں یہ چیز ہٹا دی گئی، یعنی یہ کہ لوگوں کے اندر جب وسعت آ گئی، لوگوں کے اندر جب مالداری آ گئی، کشادگی آ گئی، اللہ رب العالمین نے اس فرضیت کو کینسل کر دی۔
لیکن اس کی فضیلت باقی رکھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور اچھے کپڑوں کا اہتمام کرتا ہے، خوشبو کا اہتمام کرتا ہے، اپنے سر میں تیل لگاتا ہے اور مسجد کی طرف آتا ہے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ، اور مسجد میں آ کر نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کے بعد امام کے خطبے کو غور سے سنتا ہے، پھر یہ شخص نماز سے فارغ ہو کر اس حال میں نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جتنے اس کے گناہ ہیں اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جتنے بھی ان کے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، جو آدمی اس کا پورا حق ادا کرتا ہے۔ تو اسی لیے آدمی کو غسل کا اہتمام کرنا چاہیے، نہانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہر شخص تقریباً اس معاملے کو اچھی طرح جانتا ہے اور یہ کرنے سے کوئی شخص غافل نہیں۔ لیکن ہماری غفلت اس وقت نظر آتی جب ہم جمعہ کا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے، تب چل کر ہم حمام میں جاتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہیں، اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں آپ جمعہ کے خاص ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے آپ بہت ساری سنتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، بہت ساری سنتوں سے، بہت سارے ثواب سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جمعہ کے دن کا اہتمام عید سے بھی زیادہ اہم ہے۔ آدمی کو اسے یاد رکھنا چاہیے، زندگی بھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے ہم رات میں اہتمام کرتے ہیں عید کے دن کے لیے، جمعہ کے دن کے لیے بھی ایسا ہی آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ غسل کرنے کے بعد یہاں آ کر جب بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد کچھ لوگوں پر نیند طاری ہو جاتی ہے، اونگ طاری ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جمعہ کے دن کی تیاری میں ایک اہم کام ان کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ تھوڑی دیر قیلولہ کر کے جو ہے مسجد میں آئیں۔ یہ ان کی جمعہ کی تیاری کا حصہ ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے فلاں تھکان کی وجہ سے یا میرے اوپر جو ہے اے سی وغیرہ کے چلنے کی وجہ سے، ٹھنڈی کی وجہ سے اور سکون اطمینان کے بیٹھنے کی وجہ سے میرے اوپر نیند طاری ہوتی ہے، ایسا شخص ایسا بہانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جمعہ کے دن کی اس گھڑی سے آدمی کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اس وقت کے اہتمام کو پورے اہتمام کے ساتھ آدمی کرنا چاہیے، وہی شخص اپنا پورا ثواب حاصل کر کے اس جو ہے مسجد سے جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسرا کام جو آدمی کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ جلد سے جلد مسجد کے اندر حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو شخص جتنا جلدی جو ہے مسجد کے اندر آئے گا وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو کثرت سے انجام دے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کام کر سکتا ہے۔ ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، پہلی گھڑی میں جو آدمی آئے گا اسے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب اسے عطا کرے گا اللہ رب العالمین۔ یعنی 1 روپیہ بھی میرے جیب سے نہ جائے اور ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر کے اس کے صدقے کا ثواب لیتے ہوئے میں مسجد کے اندر داخل ہو جاؤں، یہ تو بہت بڑی جو ہے عظیم خوشخبری۔ ایسی عظیم خوشخبری کے لیے ہر ایک کو حریص ہونا چاہیے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے منافست کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جو آدمی پہلے آ گیا پہلے آدمی کو اونٹ کا ثواب، دوسرے آدمی کو گائے کا ثواب، ایسا نہیں۔ پہلے وقت میں، اول وقت میں جتنے بھی لوگ آئیں گے، چاہے 100 لوگ بھی آئیں، 200 لوگ بھی آئیں، سب کو اللہ رب العالمین اونٹ کا ثواب عطا کرے۔ جو لوگ دوسری گھڑی میں آئیں گے، ایک وقت کے بعد دوسرے وقت میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے اللہ رب العالمین گائے کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ فضیلت اس لیے بتائی گئی تاکہ مسلمان اس دن کے اس وقت کو اہتمام سے جو ہے انجام دے سکیں۔ یعنی جو 1 گھنٹے کا یہ وقت ہے ایک مسلمان کے لیے بہت اہم۔ تو دوسرا کام جو آدمی کو کرنا چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ جلد سے جلد جو ہے اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی جمعہ کے دن کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح تیسرا کام جو ایک مسلمان کو سب سے زیادہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جمعہ کے دن نفل نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو عام دنوں میں ہم 12 رکعت سنت پڑھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ نوافل کا اہتمام جمعہ کے دن ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدكم يوم الجمعہ وقد خرج الامام فليصلي ركعتين۔ جو آدمی بھی اس حال میں مسجد کے اندر داخل ہو کہ امام خطبہ دے رہا ہو
اسے کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی اسے مسجد میں بیٹھنا چاہیے، اس سے پہلے اسے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ چاہے امام خطبہ دے رہا ہو، بہت سارے مساجد میں غلط طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، دوسرے خطبے سے پہلے جو لوگ سنت نہیں پڑھیں ان کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے۔ یہ سراسر بدعت ہیں، اور ایسی ہی بدعتیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، اور یہی چیز انسان کو جہنم کی طرف گھسیٹتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا تو ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے سیدھے آ کر ڈائریکٹ بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی رکعتین، اٹھ جاؤ، کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو پھر تم بیٹھو۔ گویا تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے خطبہ شروع ہونے کے بعد داخل ہوئے اور نماز سے غافل ہو کر تم بیٹھ جا رہے ہو۔ جمعہ کے دن آدمی کو کم سے کم خطبہ شروع ہونے کے باوجود 2 رکعت نماز کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، لیکن کثرت سے جو شخص نفل نماز کا اہتمام کرے گا جمعہ کے دن، یہ جمعہ کے دن کی خاص عبادت ہے جس کا اہتمام کرنے کے لیے آدمی کو جلدی آنا چاہیے، جلدی آ کر کثرت سے نفل نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح چوتھا کام جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ آدمی ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، ذکر کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے تمہیں ذکر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب تم جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تجارت کے لیے باہر نکل جاؤ، اپنی روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے باہر نکل جاؤ، لیکن یاد رکھو جمعہ کے دن کثرت سے تمہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت کو تمہارے دل میں بٹھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی۔ تو چوتھا کام جو آدمی کو کثرت سے کرنا چاہیے جمعہ کے دن، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تجارت کے وقت بھی کثرت سے جمعہ کے دن اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے پھرنا چاہیے۔ اسی طرح 5واں کام جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ آدمی جب جمعہ کے لیے آئے تو خطبہ جو ہے بہت ہی غور سے سننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ اتنا غور سے سنو کہ کسی بھی جو ہے کام میں تمہیں مشغول نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی تمہیں فون میں مصروف ہونا چاہیے، نہ ہی تمہیں تنکوں سے کھیلنا چاہیے، نہ ہی اپنے کپڑوں سے، نہ اپنی داڑھی سے، نہ کسی بھی چیز سے آدمی کو کھیلنا نہیں چاہیے، بلکہ آدمی غور و تدبر کے ساتھ خطبے کو سننا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا کرے گا وہی شخص جمعہ کا مکمل ثواب حاصل کر کے باہر جائے گا۔ تو جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو جو نصیحت کی جاتی ہے، اسے غور سے سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمعہ کے لیے بیٹھو تو بازو والوں کو اتنا بھی نہ کہو کہ خاموش بیٹھو۔ جو آدمی فقد قال انصت فقد لغا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازو والے کو اگر تم خاموش کرنے کے لیے خاموش بیٹھنے کا اسے اشارہ بھی کرو گے تو گویا تم نے اپنے جمعہ کے ثواب کو کھو دیا، تمہیں جمعہ کا جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب تمہیں نہیں ملے گا۔ گویا جو آدمی بھی جمعہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد آدمی کو کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ قرآن کریم، بعض لوگ قرآن کریم کی صورتیں پڑھتے بیٹھتے ہیں، قرآن کریم کی صورت بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، ذکر بھی نہیں کر سکتے، سوائے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ممبر پر کیا جائے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی درود پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی ذکر آپ کی زبان سے جمعہ کے خطبے کے وقت نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ 5واں کام ہے جو آدمی کو کرنا چاہیے۔ چھٹا کام جو آدمی کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تم کثرت سے دعا کا اہتمام کرو، کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس دن اللہ رب العالمین نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جمعہ کے دن جو اللہ رب العالمین جس کو بھی عطا کر دیں، اور جو آدمی بھی اس میں اپنے لیے دعا کر رہا ہو اللہ رب العالمین ہر حال میں اس کی قبولیت کی گارنٹی دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ یہ بہت ہی تھوڑا وقت ہے، بہت شارٹ ٹائم یہ ہوتا ہے، اسی لیے تمہیں اس دن دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التمسوها
فی آخر ساعت بعد العصر، کہ تمہیں اس گھڑی کو تلاش کرنے کے لیے عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے تمہیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گویا آدمی کو مغرب سے پہلے، جو سورج غروب ہونے سے پہلے جمعہ کے دن مسلمان مردوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، جہاں بھی کھڑیں، جہاں بھی بیٹھیں، اور اگر وہ مسجد میں آ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں یقیناً یہ ان کے لیے زیادہ بہتر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اس وقت دعا میں مصروف رہنا چاہیے، جہاں بھی کھڑا ہو، جہاں بھی بیٹھا ہو، اور خواتین کو اپنے گھر میں جمعہ کے دن کثرت سے مغرب سے پہلے کے اس وقت کو دعاؤں میں گزارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شخص بھی اس گھڑی کو پالے گا اس میں اللہ رب العالمین اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اسی طرح ایک اور کام جو آدمی کو اس دن کرنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کثرت سے مجھ پر درود بھیجنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے اس دن درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر اس دن کثرت سے درود بھیجو، اس لیے کہ فقد عرض علی فی ھذا اليوم، اس لیے کہ اس دن مجھ پر درود پیش کیے جاتے ہیں کہ فلاں گاؤں میں، فلاں جگہ میں، فلاں جگہ بیٹھ کر ایک فلاں عبداللہ یا عبد الرحمن نامی شخص نے اے اللہ کے نبی آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پر اس کا جواب دیتا ہوں، یعنی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ اور کثرت سے جس کام کا اہتمام کرنا چاہیے جمعہ کے دن، جو اذکار ہمیں پڑھنا چاہیے، اس میں کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک 8واں کام جو بندے کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ سورۃ الکہف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ الکہف جو شخص بھی پڑھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایک نور اضاء لہ ما بین الجمعتین، کہ اللہ رب العالمین اسے ایک نور عطا کرتا ہے جو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے ایک رحمت، خاص رحمت ہوتی، اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی خاص اس کے ساتھ جو ہے واچنگ ہوتی، یعنی یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت نازل اس پر ہوتی رہتی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے ایک ایسی روشنی ملتی جس کی روشنی میں وہ آدمی گناہوں سے بہت دور رہنے کی کوشش کرے گا اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کے لیے اس کا دل چاہے گا۔ یہ نور کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور اسی نور کے ساتھ کل قیامت کے دن یہ شخص حاضر ہوگا، اور کل قیامت کے دن جنت میں جانے کا ایک بڑا ذریعہ آدمی کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ہوگی۔ اسی لیے سورۃ الکہف کا آدمی جمعہ کے دن اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ 8 کام میں نے اپنے وقت کے اندر آپ کے سامنے ذکر کیے، ان 8 کام کو ایک مسلمان مرد و عورت کو پورے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جن کاموں سے آدمی کو بچنا چاہیے اس میں 2-3 کام بہت ہی اہم ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کہ آدمی کو چاہیے کہ اس دن آدمی اپنے آپ کو جمعہ سے غافل نہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ چھوڑتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگانے کے بعد وہ آدمی غافلوں میں سے ہو جاتا ہے، یعنی یہ کہ وہ دین بیزار ہونے لگتا ہے، دین سے بیزار ہونے لگتا ہے، نماز سے بیزار ہونے لگتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے سے اسے بیزار آنے لگتا ہے، اس کے بعد آدمی کا دل کبھی دین کے کاموں میں نہیں لگتا۔ ایسا آدمی دراصل اس پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دیا، اللہ رب العالمین نے اس کے دل کو سیل کر دیا، جس کے بعد آدمی کا دل نرم نہیں ہوتا بلکہ آدمی کا دل سخت ہوتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا ہے۔ اور ایسا آدمی جو آدمی جمعہ کا اہتمام نہیں کرتا، ایسے آدمی کے ساتھ اللہ رب العالمین یہ سزا عطا کرتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کے دن کو، جمعہ کے اس وقت کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ان نوجوانوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ عید کے دن سے بھی زیادہ افضل وقت یہ جمعہ کا یہ وقت ہے، اس کا ہر ایک آدمی کو، ہر ایک نوجوان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا کام جس سے آدمی بچنا چاہیے جمعہ کے دن، گردنیں پھلانگ کر آنے سے بچنا چاہیے۔ کسی بھی آدمی کو چاہیے کہ وہ جب مسجد میں آئے تو ایک دوسرے کی گردن پھلانگ کر کے آگے آنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے پہلی صف کو مکمل کریں، پھر دوسری صف کو مکمل کریں،
جن لوگوں کے ساتھ کوئی مجبوری ہے ان کے لیے الگ بات ہے، کسی کو ٹیکے کی ضرورت ہے یا کسی کو کرسی کی ضرورت ہے، ان کی کرسیاں سائیڈ میں رکھی گئی ہیں، ان کے معاملے اللہ رب العالمین کے حوالے۔ باقی جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو کثرت سے کوشش کرنی چاہیے کہ اگلی صفوں کو سب سے پہلے مکمل کریں، اور کوئی بھی شخص جو بعد میں آئے اسے چاہیے کہ وہ بیچ میں آ کر کے بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت یا اس کا گناہ اتنا بڑا ذکر کیا کہ میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ اگر کسی وقت میں جمعہ میں لیٹ ہو گیا تو میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں باہر تپتی ہوئی ریت میں بیٹھ جاؤں، لیکن کسی کی گردن پھلانگنا یا کسی کی گردن کو ہٹا کر کے کسی کو ہٹا کر کے اٹھا کر کے بیٹھنا میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی قباحت ہے کہ آدمی بیٹھے ہوئے لوگوں کو پیر مارتے ہوئے یا جو ہے ان کو ٹچ کرتے ہوئے یا ان کے گردنوں کو ہٹاتے ہوئے سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بہت بڑی قباحت سنائی ہے، بہت بڑی شناعت سنائی ہے، عذاب کی خبر سنائی ہے۔ ان دو کاموں کا اہتمام آدمی کو یعنی مطلب ہے کہ ان غلطیوں سے بچنے کے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح تیسری غلطی جو عام طور پر لوگوں سے ہوتی ہے وہ یہ کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ابھی جو آ رہے ہیں، دیکھیں کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ نماز یعنی مسجد میں بیٹھنے سے پہلے آپ کو ہر حال میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ بعد میں آنے والوں کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بغیر نماز پڑھے کے سیدھے خطبے میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس غلطی سے بھی ہم اور آپ کو دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس جمعہ کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کا صحیح طور پر اہتمام کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے نیک و جائز مقاصد کو پورے فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی یہاں مسلمان مرد و عورتیں بچے بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو بھی نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نیک خواہشات کو پوری فرما۔ جو کچھ اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں تمنائیں ہیں اسے صرف رب العالمین تو ہی جانتا ہے۔ الہ العالمین ہم تیرے اسماء و صفات کا حوالہ دے کر تجھ سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے ارمان کو پوری فرما۔ ان میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا بھی عطا فرما۔ انہیں جو دوائیں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دواؤں میں اثر عطا فرما۔ جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ جو بھی مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کو پورا فرما۔ جو بھی مسلمان بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال روزی کے راستے پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں روزی عطا کر رہا اس میں خوب خوب برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مظلوموں ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے حامی و ناصر بن جا۔ ہم میں سے جو بھی ہمارے رشتہ دار، والدین، دوست و احباب جو بھی انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرما۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا آخری خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ امین اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔